شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان عظیم سے آج ہم لوگ 13ویں پارے کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. 13واں پارہ جس میں سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورہ الحجر اور سورہ ابراہیم، یہ 4 سورتیں ہیں. اس میں سورہ یوسف، سورہ الحجر اور سورہ ابراہیم مکی صورتیں ہیں، اور سورہ الرعد یہ مدنی صورت ہے. سورہ یوسف کا آخری حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. پہلا کہ کیسے وہ اپنے گھر میں تھے، دوسرا مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچے گئے، اور تیسرا حصہ مصر کے حکمران بن کر کیسے انہوں نے لوگوں کے قحط سالی میں اناج کو تقسیم کیا. اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کی 50 پر 3 نمبر آیت سے 13ویں پارے کا آغاز کرتا ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ پر ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب رحم کر دے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. ملکہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی جانب راغب کرنے کے لیے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا اور دروازے بند کر لیے اور گناہوں کی جانب ملکہ مصر نے یوسف علیہ السلام سے بات پیشکش کی، تو یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک میں اس چیز سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہ ہٹائے گا میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو یقیناً میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس اس عورت کے فریب سے اللہ نے ان کو ہٹا لیا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میں
ملکہ مصر کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے منتقل کر دیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت کا کام آپ کرنے لگے۔ وہاں کے قیدیوں کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا۔ اس آیت میں نفس امارہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نفس امارہ 3 قسم کے نفس ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ گناہوں کی جانب آبادہ کرنے والا نفس ہے۔ نفس لوامہ گناہ ہونے پر شرمندگی اختیار کرنے والا نفس ہے، اور نفس مطمئنہ نیکی کرنے پر خوشی کا اظہار کرنے والا نفس ہے۔ ہر انسان کے سینے میں 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اس آیت میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ اے میرے بیٹو، جب عزیز مصر کے بادشاہ کے پاس جب تم جاؤ گے تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا، تاکہ تم پر کوئی نظر بد نہ لگا سکے۔ ایک ہی باپ کے 11 بچے، اتنے بڑے بڑے ہٹے کٹے، کوئی نظر نہ لگا سکے، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر بد لگتی ہے۔ اگر کوئی چیز تم کو پسند آ جائے، اچھی لگنے لگے، تو آپ اس چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ کہو یا بارک اللہ کہو، کوئی نظر نہیں لگے گی۔ لیکن ماشاءاللہ اور بارک اللہ کہنے کے بجائے کتنا اچھا ہے، کیسا ہے، کیا اس کے بالا ہیں، کیا اس کا کلر ہے، کیا اس کا رنگ ہے، ایسا کسی کی تعریف کرو گے تو یقیناً نظر لگ جائے گی۔ اگر کوئی نادان آدمی آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اسے ماشاءاللہ بولنا نہیں معلوم، تو آپ اسے بولیے کہ بھائی ماشاءاللہ کہو، اسے بولنے لگائیے۔ اگر وہ ماشاءاللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی، یا بارک اللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی۔ اب کسی نے، آپ اپنے بچے کو تیار کر کے شادی میں گئے تھے، کون کی آپ کے بچے کو دیکھو فل تعریف کر ڈالا، اے کتنا پیارا ہے بچہ، کتنا اچھا ہے، بچہ فوراً بیمار پڑ گیا، نظر لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس کی نظر لگی ہے اسے چاہیے اپنے وضو کا پانی دے یا اپنے غسل کا پانی دے۔ وضو کا پانی دے مطلب ہاتھ چہرہ دھونا، پیر دھونا، پانی دینا، وہ پانی لا کو جس کے اوپر نظر لگی رہتی ہے اس کے اوپر بہا دینا۔ غسل کا پانی دینے سے مراد اس کے بدن پر پانی بہانا، وہ پانی لانا جسے نظر لگی ہے اس کے بدن پر بہا دینا۔ ایسا کرنے سے نظر چلی جاتی ہے، یہ احادیث میں بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ جا کے پوچھنا، بھائی میرے آپ اپنا وضو کا پانی دیجئے۔ اکثر لوگاں کو جا کو بولے تو تمہاری تعریف کرنے سے ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، تمہاری نظر لگ گئی، تو انہوں جھگڑے کو آ جاتے ہیں، ہاں میں کیا نظر لگئی سو شادی میں تے آدمی آتے، کون بھی تعریف کرے نہیں کیا، کسی بھی اچھا سے لگیا نہیں کیا تمہارا بچہ، منجل کیا اچھا لگا سو میری نظر لگی کہنے کا کیا تھا، ہنگیاں جب گھسلے بیٹھی گیا، ایسے الٹے سوال کرنا شروع کر۔
جسے نظر لگنے پر پانی پوچھے پانی دینے سے انکار نہیں کرنا، اور پانی سادہ دینا، یوں ہاتھ چپکے بہانا، منہ دھوئے سر کرنا، پانی دینا، یہ نظر بد کو دور کرنے کے طریقے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کرے، اس پر 9 نمبر کی آیت، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ جب آپ اپنے بچوں کو کسی ایک محفل میں لے جا رہے ہو، آپ کے بچے بہت ہی لولی، بہت ہی کوئٹ اور بہت ہی خوبصورت ہیں، اب اسے نہلا دھلا کو پاؤڈر لگانے سے اور خوبصورت بن جاتا، تو آپ خود اپنے گھر میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا، دم کرنا، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس، معوذتین بولتی ہے اسے، یہ پڑھ کو دم کرنا، آیت الکرسی پڑھ کو دم کرنا، بلا لے جانا۔ کون کہتا تو بھی دیکھو تعریف کریں گے، نظر نہیں لگتی۔ نظر لگنے سے پہلے ہمیں اپنی سیفٹی کر لے جانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں پر وحی نازل کی وہ مردوں میں سے تھے، عورتوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے آج تک دنیا میں صرف مردوں کو نبی بنایا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا۔ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ کیا تم اللہ کی نشانیوں کو غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نبوت دینے کی بات پیش کی عورتوں کے علاوہ۔ عورتوں میں سے بہت ساری صدیقہ گزری ہیں، جیسے مریم بنت عمران اور صفیہ زوجہ فرعون اور ختیجہ بنت خویلد، یہ جنت کی صدیقہ عورتوں میں سے ہیں۔ اسلام میں عورت سب کچھ کر سکتی، لیکن 7 کام عورت نہیں کر سکتی۔ پہلا کام، عورت اسلام میں نبوت نہیں کر سکتی، نہ نبی بنی ہے نہ نبوت وہ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلام میں عورت خلافت نہیں کر سکتی، خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتی۔ نمبر 3، اسلام میں عورت حکومت نہیں کر سکتی، حاکم نہیں بن سکتی عورت کی حکومت اسلام میں جائز نہیں۔ نمبر 4، اسلام میں عورت وکالت نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 5، اسلام میں عورت قضاوت نہیں کر سکتی، فیصلے نہیں کر سکتی اکیلی۔ نمبر 6، اسلام میں عورت ولایت نہیں کر سکتی، وکالت الگ ولایت الگ۔ ولایت کسے بولتی؟ ولی نہیں بن سکتی، اپنی بیٹی کا ولی بن کو نکاح کرانا، ولی اس کا باپ بنے گا۔ نکاح میں ایک ولی 2 گواہ بناتی نا، وہ ولی مرد بن سکتا، عورت نہیں بن سکتی۔ بچی کا باپ بن سکتا، باپ نہیں تو چاچا بن سکتا، ماموں بن سکتا، بھائی بن سکتا، بیٹا بن سکتا، لیکن ولایت ولی عورت نہیں کر سکتی۔ اسلام میں عورت شہادت بھی نہیں دے سکتی۔ شہادت سے مراد اکیلی عورت کی گواہی پر اسلام میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ 2 عورتوں کی گواہی پر کوئی بھی فیصلے کیے جا سکتے، تنہا عورت کے فیصلے پر اسلام میں گواہی پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر۔ اور نمبر 7، اسلام میں عورت جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے سکتی، جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتی، قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ یہ 7 کاموں کے سوا عورت ہر کام کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کرتا ہے سورہ الرعد۔ الرعد کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں، بجلی۔ عربی میں الرعد بجلی کو کہتے ہیں۔ جب آسمان میں بجلی گرجتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں تو گڑ 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 کرنے کی آواز آتی۔
कई को हंसते ऐसा आती, मालूम आपको, ऐसा कई को आती। जब भी बारिश होना रहता आसमान में बहुत गड़गड़ाहट की आवाज़ आती और वहाँ जब बादलों के पीछे चमकाहट आते रहती, कभी कभार बहुत खतरनाक आसमान फटे जैसी आवाज़ आती, कड़कने की बिजली, लेकिन हर हमेशा आसमान में बादलों के पीछे चमकाहट वहाँ दिखाई देते रहती। और कभी ऐसा लगता कि आसमान में कोसे तो बड़े पहाड़ा ढोले ढकल जा रही ना, गड़गड़ाहट की आवाज़। अल्लाह ताला के 4 बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और मलकल मौत। इज़राइल बोलते बाज़ लोग, इज़राइल जिन हदीसों में नाम है वो सही हदीस नहीं है। सही हदीस में इस फरिश्ते का नाम मलकल मौत, रूह कब्ज़ करने वाला। जिब्राइल का काम वही का लाना, मीकाइल का काम अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाना, इसराफील का काम अल्लाह के नाखूर पकड़ कर सूर फूंक मारना, क़यामत का ज़लज़ला, और मलकल मौत रूह कब्ज़ करना। ये जो मीकाइल अलैहिस्सलाम हैं बारिशें बरसाने वाले, इनके हाथ के नीचे कई हज़ारों फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला आर्डर देता कि ए मेरे फरिश्ते फलां जगह सबा करनूल डिस्ट्रिक्ट में यमिगनूर में जाको इतनी मिकदार में बारिश बरसाना। आधे यमिगनूर में बारिश होना, आधे यमिगनूर में नहीं होना, उस साइड में बारिश होना, इस साइड में नहीं होना। अल्लाह का हुक्म उतरता। फरिश्ते मीकाइल अलैहिस्सलाम कई फरिश्तों को आर्डर देती कि फौरन अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हुए बादलों को हाँक के ले जाओ, भगा के ले जाओ। बड़े बड़े भारी भरकम बादल जो आबखारे पानी के बुखारे आबखारे से बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं, उन बर्फीले पहाड़ों को हाँक कर ले जाते हैं फरिश्ते, कोड़ों से मार मार कर ले जाते हैं। जब ये फरिश्ते, जब ये पहाड़, बर्फीले पहाड़ भागते हैं एक दूसरे से टक्कर खाते हुए, तो आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती। जब ये जाने में सुस्ती करते हैं, फरिश्ते उनको कोड़ा लेकर मारते हैं। जब फरिश्ते कोड़ा लेकर मारते हैं तो बिजलियाँ चमकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर बयान करता है कि बेशक हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशु सहाब अस्सिक़ाल। ये वही अल्लाह है जो आसमान की बिजलियों की चमक तुमको दिखाता है और बड़े भरकम बादल अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही, और बिजलियाँ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वल मलाइका, फरिश्ते भी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। मिन खीफतिही, उससे डरते हुए। व युरसिलु सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा, आसमान की बिजलियाँ अल्लाह जिस पर चाहे उतारता है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, जो अल्लाह के मामले में झगड़ा करते हैं उन पर अल्लाह ताला ज़्यादा बिजलियाँ गिराता है। वहुव शदीदुल मिहाल, वह बड़ी सख्त पकड़ पकड़ने वाला है। जब भी आसमान में बादल गरजे या बिजली कड़के तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन दुआ सिखाई हमने अबू दाऊद की, बादल गरजने और बिजली कड़कने की दुआ। अल्लाहुम्मा ला तख्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफिना क़ब्ल ज़ालिका। ये दुआ बादल गरजने, बिजली कड़कने पर पढ़ने की दुआ। अल्लाह ताला आगे बयान करता है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व फ़रिहु बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। अल्लाह ताला रिज़्क़ में जिसके चाहे कुशादगी पैदा करता है और जिसके चाहे तंग करता है। दुनिया अल्लाह ताला खुश आलूद बना देता है, लेकिन ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय साजो सामान के खेल तमाशे के कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है कि कोई आदमी समंदर में उंगली डुबोकर निकाले, उस उंगली में जितना पानी लगेगा एक कतरा वो दुनिया की लाइफ है और सारा समंदर आखिरत है। हम लोग उस एक कतरे को तरजीह दिए पड़े हैं। अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया के अलावा आखिरत को तरजीह दो, वही तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है।
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو جبکہ آخرت تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کی بھی حیثیت ہوتی، کسی کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی اللہ نہیں دیتا۔ مری ہوئی سڑی ہوئی بکری تو بھی اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، اس سے زیادہ گئی گزری ہے یہ دنیا۔ نبی نے ایک حدیث میں مثال دی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتا ہے، سورہ ابراہیم ہے اس کے اندر، سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور بے شک تمہارے رب کی جانب سے اس بات کا حکم ہے، اس بات کی رب نے اس بات کا حکم تم کو دیا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اتنی نعمتیں مالا مال کرے گا۔ اگر تم اس کی ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ جان لیجئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہتا ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو تم کو ضرور میں زیادہ عطا کروں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، یاد رکھنا۔ اس آیت میں شکر گزاری کرنے پر نعمتیں زیادہ دینے اور ناشکری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ عذاب دینے، یعنی نعمتوں کو چھین کر عذاب دینے کا ذکر اللہ نے کیا۔ شکر گزاری کرنے کا مطلب کیا؟ جتنا ملا اللہ تیرا شکریہ، آج روٹی چٹنی کھلایا تو بھی شکریہ، کل بریانی کھلا رہا تو بھی شکریہ، اچھی حالت میں ہیں تو بھی شکریہ، کبھی سیزن کی جگہ ان سیزن چل رہا، کمائی نہیں ہے، ٹائٹ پوزیشن گھر میں چل رہا، فاقہ کشی کر رہے تو بھی اللہ کا شکریہ، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا، ناشکراپن نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے معراج کی رات میں جنت و جہنم کا سفر کیا، نظارے دیکھا، جہنم میں میں نے دیکھا مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت ہے وہاں۔ صحابیات نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمارا قصور کیا، ہماری غلطی کیا، ہم کیوں جہنم میں سب سے زیادہ رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے شوہروں کی ناشکراپن زیادہ کرتی ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ تم نہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ ناشکراپن اللہ کو پسند نہیں۔ ایک عورت کے لیے مرد ساری زندگی قربان کر دیتا ہے، کماتا کھلاتا پلاتا، کسی سال اس کا بزنس نہیں چلا، ان سیزن میں ٹائٹ ہو گیا تو عورت یہ کہتی ہے کہ آج تک میں نے تمہاری زندگی میں کبھی خیر نہیں دیکھا، جب سے نکاح ہوا یہ میں تنگ دستی دیکھ رہا ہوں، یہ تمہاری پریشانی دیکھ رہا ہوں، یہ اتنے سال کا کیا کرایا احسان کو ایک جھٹکے میں انہیں نکال کر سڑ دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ناشکراپن پسند نہیں۔ اس کی اچھی حالت ہے سنبھالنے کو جانا، بری حالت ہے عورت سنبھالنے کو جانا، ہمت دینا، اس کی کمائی کے مطابق اپنے خواہشات کے مطالبات کرنا۔ بیچارے کی کمائی 5,000 کی ہے، 10,000 کے کپڑے لانے کے مطالبے نہیں کرنا۔ انہیں مہینے کو 10,000 کمانے والا 50,000 مجھے 1,00,000 کا نکلیس دلاؤ، ڈیمانڈ نہیں کرنا۔ کہاں سے لیں گا انہیں؟ کہاں سے لیں گا؟ کیا سود لینا؟ تمہارے خواہشات پورے کرنے کے واسطے، نکلیسان دلانے کے واسطے بینک سے سود نکالنا؟ سود خور بنیں گے تمہیں اپنے شوہر کو۔ ناشکراپن اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری ناشکراپن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں تم نہ سب سے زیادہ رکھے گا۔ عورت حد سے زیادہ جہنم میں ان کے غیبتاں کر کو بھی جاتی، ان کے غیبتاں کر کو مطلب عورت کے اندر خاموش رہنے کی عادت نہیں، 4 بائکاں ایک جگہ جمع ہوئے تو باتاں شروع کر ڈالتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں مرد کے پیچھے بائکاں نماز پڑھتے تھے، امام سے غلطی ہوئی تو مردانہ کیا بولنا نماز میں؟ سبحان اللہ بولنا، لیکن عورت کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کیا کرنا؟
ہاتھ مار کے تالی بجانا، اپنے تالی کے آواز دینا، اسے اپنی آواز نہیں سنانا۔ اگر عورت سے کہا جائے کہ بالکل خاموش بیٹھو، 1 گھنٹہ ایک بادشاہ 3 بیگم کو خاموش بٹھایا، 1 گھنٹہ تمہیں 3 سہیلیاں ایک جگہ خاموش بیٹھ گئے تو میں منہ مانگے انعام دیتا ہوں کیا؟ اب 3 جنے بیٹھی کتنی دیر بیٹھے؟ 10 منٹ بیٹھے، 15 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، ایک گلی ہلوش گئی، اش گئی، دوسری کیا بولی؟ ہے چپ گئی، تیسری کیا بولی؟ تمہیں 2 جنے بات کرے، میں بات کری نہیں کہی، سب سے زیادہ انہیں بات کریے۔ عورت کو خاموش رہنے ہوتا نہیں، 4 بھائی کا ایک جگہ جمع ہوئے، شکر گزاری کرنا، ہر حال میں شکر گزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ کے نبی نے کہا انظر ما اسفل الیک ولا تنظر ما فوق الیک، ہمیشہ تم اپنے سے نیچے لوگوں پہ نگاہ رکھو، کبھی بھی تم لوگ اپنے سے اوپر آدمیوں پر نگاہ مت رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیچے کے آدمیوں کو دیکھے تو انسان کا دل شکر گزار بندہ بن کو رہتا، اوپر کے آدمیوں کو دیکھا تو انہیں شکر گزار نہیں بنتا، نافرمان بن جاتا۔ نیچے کے آدمیوں دیکھنا، آج ہمارا گھر RCC کا ہے، ان لوگوں کے گھروں کو دیکھنا جو تگڑ کے شیٹا میں زندگی گزار رہے، ہمارا دل شکر گزار بنتا۔ ہمارا گھر تگڑ کے شیٹا کا ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے، ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے، انسان کا دل شکر گزار بندہ بنتا۔ آج اللہ ہم نہ دیکھنے کے واسطے آنکھاں دیا، ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو اندھے ہیں، آنکھیں نہیں۔ یا اللہ تیرا شکریہ اللہ، مجھے یہ نعمت تو دیا نا اللہ، دن میں 3 وقت کھانا کھا رہی تمہیں، ان زندگیوں کو دیکھو جو 3 وقت کا کھانا لینے بھیک منگ کو کھا رہی۔ اللہ تم نے بھیک منگ کو نہیں، اچھا کما کو کھلا رہا، تمہاری کمائی میں اللہ برکت دے رہا۔ تمہارے پاس کپڑے پہننے اتنے کپڑے ہیں، پورا بیروا المار بھر گیا تمہارا، ایک بار پہنے تو کپڑا 1 مہینہ ہوئے تو بھی اس کی باری نہیں آتی، وہ اللہ کے کپڑے اللہ تم نہ دیا۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو، کپڑا 21 جوڑا وہ بھی پھٹیا سب پہن لیتی، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ کبھی بھی اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف نگاہ رکھنا، اوپر کے آدمی نہیں دیکھنا۔ اوپر کے آدمی دیکھے میں نماز پڑھ کو بھی تگڑ کے شیٹاں کے گھر میں ہوں، انہیں بے نمازی کافر ہو کو بھی بلڈنگاں میں جی رہا نا، اللہ مجھے نہیں دے رہا اسے دے رہا نا، نا شکرہ بن جاتا ہے انسان، کبھی بھی اوپر کے آدمیوں کو نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں ایک ہاتھ اس کا کٹ ہو گیا، آپریشن ہوا اور ہاتھ جہاں کٹ ہوا تھا وہاں سرجری کر کو پیک کر ڈالے اس کا ہاتھ۔ جب اس کا علاج ڈسچارج ہو گھر کو آیا، ایک ہاتھ نہیں سرکا تو انہیں اتنا ملال کر لے کو رولے بڑھ گیا، اب میں کیسا جینا، ہاتھ نہیں سرکا کیسا جینا۔ آنکھ نہیں والے کو ماحول کیا بولتی؟ اندھا بولتی۔ کانا نہیں سنے آنے والے کو معاشرہ کیا بلاتا؟ کیوڑا بلاتا۔ پیرا نہیں والے کو لنگڑا بلاتا۔ لیکن ایک ہاتھ نہیں والے کو معاشرہ کیا بولتا؟ للہ بولتا۔ اب مجھے لوگ للہ بولتی نا، ہاتھ نہیں والا کسی جگہ للہ بولتی، ہمارے کرناٹک میں چونچا کہتے۔ اب چونچا للہ یہ الزامہ لے کو میں کیسا جینا، نہیں میں نہیں جی سکتا، مجھے نکوش نکو یہ زندگی کا تو بلڈنگ کے اوپر چڑھا ہو نہیں، چھلانگ لگا کو میں خودکشی کر لیں مر کو جائیں گے، یہ نکوش نکو رہے مجھے جلت کی زندگی۔ اس کے دل میں کیا آیا کہ چڑھا، خودکشی نہیں کرنا، غلط، انتہائی غلط، خودکشی کرنے والا جہنم میں جاتا۔ خیر انہیں چڑھا اوپر سے چھلانگ لگانا کا تو اوپر چڑھ کو نیچے دیکھا، ایک آدمی ہے جس کے 2 ہاتھ بھی نہیں ہے اور انہیں خوشی سے ناچ رہا، انہیں دیکھا تعجب کرنے لگا، یہ کہہ رہے ایک ہاتھ مجھے نہیں، ایک ہاتھ نہیں نہ کرنے کے ٹینشن میں اوپر سے کود کو مریں گے کہ تو میں چڑھا تو نیچے دیکھ رہا ہوں 5 مالے کی بلڈنگ پر چڑھا، نیچے دیکھ رہا ہوں 2 ہاتھ بھی نہیں اسے، کیا خوشی سے ناچ رہا، کیا خوشی سے جھوم رہا، کئی رنگا انہیں اتنا خوش ہے۔ میں یوں مر کو گیا تو یہ سوال زندگی بھر دل میں اٹک جاتا،
ذرا نیچے اتر کو اسے پوچھو تو پوچھیں گے ارے بابا میرے ایک ہاتھ نہیں مرنے کو سے نکلیا میں تیرے 2 ہاتھ نہیں کیا خوشی سے جھوم رہا نہ رہے تو کہتا پوچھیں گے پھر نیچے اتر کا اسے ملا اسے پکڑا پوچھا ارے بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے میرا ایک ہاتھ نہیں غم کے مارے مرنے پاس سے چلیوں میں تیرے 2 ہاتھ نہیں کیا کبھی تجھے لاٹری اٹھی کیا کبھی تجھے گڈ نیوز ملیا ایسا کہیں ناچ رہا کیا انہیں پلٹ کو غصے سے گھور کو دیکھا اسے بولا جا تک نہیں ہنسے آنکھ بھر کو کھجلی اٹھی کیوں کھجانا کا تو ادیاڑ پھر رو میں انہیں آیا بڑا سوال کرنے کو سے جا تک نہیں رہے گا اب وہ سنتے ہی انہیں تعجب کرنے لگ گیا ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھ لیا یا اللہ تیرا شکریہ اللہ کھجانے کو سے ایک ہاتھ تو بھی دیا نا اللہ مجھے تو اسے آنکھ بھر کو تنڈی اٹھی گئے تھے کھجلی پر بیچارے کھجانے نہیں ہو رہا کیوں کھجا لینا کا تو ادیاڑ رہا انہیں ناچ رہا اللہ میں نہیں کرتا اللہ خودکشی تیرا شکریہ اللہ کھجانے ہاتھ تو بھی دیا اللہ کے گھر کو گیا یہ ایک لطیفہ ہے اصلی واقعہ ہمیں مثال یہ کبھی بھی ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو ہمارے سے بھی کمی پیشی ہے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا جو ہمارے سے بھی اچھی حالت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُمْ من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو کچھ دے گا جو کچھ تم کو عطا کرے گا تم اسی میں سے سوال کرو یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو ہرگز ہرگز شمار نہیں کر سکتے انسان بڑا ہی ناشکرا اور بڑا ہی ظالم ہے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہرگز شمار نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تو 7 سمندروں کو سیاہی بنا لے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا لے میری نعمتوں کو لکھنا شروع کر تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے قلم گھٹ جائیں گے لیکن میری نعمتوں کبھی ختم نہیں ہوں گے میرے انعامات میرے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے اتنے زیادہ انعامات احسانات اللہ نے ہمارے اوپر کر رکھے میرے دین اور اسلامی بھائیوں آگے ہے سورہ الحجر سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور ابراہیم نے کہا اے میرے رب کہ بے شک اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کر بتوں کی عبادت کرنے سے تو بچا لے اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا جو میرے پیچھے چلا یقیناً وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً بے حد تو بخشنے والا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے پروردگار میں اپنے اولاد کو اس وادی غیر آباد میں جو کسی کھیتی والی نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم کو ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیابان میدان میں چھوڑنے کی بات پیش کر رہا ہے اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر میدان میں چھوڑاؤ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام عراق کی زمین سے لے کر عرب کی زمین تک 3-3.5 ہزار کلومیٹر نکلے اور وہاں پر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایسے بیابان میدان میں چھوڑ دیے جہاں آج مکہ ہے اس وقت کوئی آبادی نہیں کوئی درخت نہیں کوئی پرندہ نہیں ایسے غیر آباد جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیے اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بولے بھی نہیں ہاجرہ پوچھتی ہیں میرے شوہر کہ کیا اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم تب تو آپ جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا
हाजरा अलैहिस्सलाम अपने शीरखार बच्चा दूध पीते बच्चे को लेकर ठहरी। थोड़े ही दिनों में खाना पानी खाली हो गया। माँ के पास खाना नहीं है, बच्चा चीख मार के रो रहा है। माँ को खाना मिलेगा तो बच्चे के लिए दूध आएगा, माँ को खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे के लिए दूध नहीं इंतज़ाम होगा। माँ भूखी है और तलतलाती धूप है, प्यास लगी है, भूख लगी है। अल्लाह के ऊपर यकीन है कि अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं करेगा। बच्चे की चीख मारने की आवाज़ें सुन सुनकर माँ कभी ये पहाड़ी पर कभी वो पहाड़ी पर, इस पहाड़ी का नाम सफ़ा उस पहाड़ी का नाम मरवा, कभी सफ़ा कभी मरवा, कभी सफ़ा कभी मरवा चक्करें काटती है। बच्चे के पास आती है, चीख मार मार के रो रहा है। बच्चे की चीखें सुनकर माँ की ममता और रो पड़ती है और तेज़ी से दौड़ती है। 7 चक्करें मुकम्मल करने के बाद इस्माइल के कदमों से अल्लाह ताला ज़मज़म निकालता है और हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी को रोकती हैं और वहीं पर कबीले आते हैं, बसते हैं और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ आगे चलकर ज़मज़म का कुआं निकलता है और इब्राहीम और इस्माइल को भेजकर वहाँ काबा बनाने लगाता है। बहुत बड़ी तारीख़ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा, इब्राहीम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का यह दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया, तमाम हाजियों के हज और उम्रे का अल्लाह रुकन बना दिया। आज जो भी हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, जब तक वो सफ़ा मरवा की सई 7 मरतबा हाजरा की तरह नहीं काट लेंगे, ना उनका हज मुकम्मल ना उनका उम्रा मुकम्मल। अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद सूरह अल हिज्र है। हिज्र कहते हैं पत्थर को। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कौम आद का जिक्र किया, जिसकी वजह से ये सूरह का नाम सूरह अल हिज्र रखा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कल मैंने आपके सामने सूरह यूसुफ का माँ बकिया हिस्सा पेश करने से रह गया था कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया है। ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह का अता करदा एक मोजज़ा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाई ले गए, घुमाने ले जाने की नीयत से कुएं में डाल दिए और उसकी खमीस को एक भेड़िया ज़बा करके उसका खून लगा के बाप इब्राहीम याकूब अलैहिस्सलाम के पास लाए, बताए आपके बेटे को भेड़िए ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए ये झूठ बोल रहे हैं। भेड़िया बेटे को खाया तो खमीस आसानी से उतार को नहीं खाता, चीर फाड़ डालता। खमीस कहीं से भी फटी नहीं, सही सलामत है। मेरे बच्चे झूठ बोल रही हैं। खामोश हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे थे, एक सूरज एक चांद 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं मेरे अब्बा। याकूब अलैहिस्सलाम बोले मेरे बेटे ये ख्वाब किसी से जिक्र नहीं करना, अल्लाह आगे चलकर तुझे नबी बनाएगा, तू ये ख्वाब जिक्र ना करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिक्र नहीं करे। कुएं से एक कबीले वाले आए, पानी निकालने डोल डाले, डोल में यूसुफ अलैहिस्सलाम चढ़ने बैठ गए, बाहर निकाले। कबीले वाले चीख मारने लगे ये तो खूबसूरत बच्चा है, ले जाकर मिस्र में बेच दिए। बादशाह के खरीदियों ने, बादशाह के ग़ुलामों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, महल ले गए, वहीं पर परवान चढ़ के बड़े हुए। इतने हसीन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजीज़ मिस्र के कनीज़ाएँ यूसुफ अलैहिस्सलाम पर निगाह डालने के बाद फल काटने की जगह अपनी उंगलियां काट लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेराज की रात में जब मैं आसमानों पर चढ़ा तो हज़रत यूसुफ पर मैंने देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह दुनिया की आधी खूबसूरती दे रखा है। इतने हसीन, इतने खूबसूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतने खूबसूरत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मलिका मिस्र फरिश्ता होकर जिना की तरफ आमदा की। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से पनाह तलब किए, भागने लगे तो पीछे से मलिका मिस्र उनका खमीस पकड़कर खींची, पीछे से खमीस फट गया। बादशाह आया तो मलिका मिस्र झूठ बोलने लगी कि ये मेरे ऊपर जिना का हमला करने आ रहे थे। आखिरकार वहाँ एक छोटे बच्चे के जरिए, दूध पीते बच्चे को ज़बान देकर अल्लाह गवाही दिलाने लगाया और ये बात जाहिर हो गई कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस आगे से फटी होगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती होगी, अगर पीछे से फटी होगी तो मलिका मिस्र की गलती होगी।
بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ میری بیوی کی غلطی ہے، پھر بھی ان کو قید خانے ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے وہی دعا کی تھی۔ اس بادشاہ کا نام ولید بن ریان تھا، ولید بن ریان۔ خیر، یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے۔ دو قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ ایک قیدی خواب دیکھتا ہے کہ میں ایک ٹوکرا روٹیوں کا ڈھولے کر جا رہا ہوں، چیل کوے اسے چیر پھاڑ کے لوچ لوچ کے روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ قیدی خواب دیکھتا ہے کہ میں پھلوں کا رس نکال کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یہ دونوں قیدی یوسف علیہ السلام سے ذکر کرے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی، آج سے 3 دن کے بعد تم نا بادشاہ پھانسی پر چڑھا ڈالتا، تمہاری لاش کو میدان میں بھڑکا ڈالتا، تمہاری لاش کو چیل کوے ویسا چیر پھاڑ کو کھاتی جیسے ٹوکرے میں روٹیاں کھائے تھے، اور تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، رس نکال کر بادشاہ کو پلانے والے بنو گے۔ چند دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام بولتے ہیں اس ساقی سے، اگر تم بادشاہ کے پاس چلے گئے تو میرا ذکر کرنا، کیونکہ مجھے بغیر قصور کے اتنے سالوں تک قید خانے میں ڈال دیا، میرے بارے میں انکوائری کرنا، میرے بارے میں تحقیق کرنا، ذرا ذکر کرنا۔ وہ آیا، چند دنوں کے بعد اسے ساقی بنا لیا بادشاہ، بھول گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولنا بھول گیا۔ اب بادشاہ ایک خواب دیکھتا کہ 7 دبلی گایا، 7 موٹے گایاں کو کھا رہی، 7 بالیاں جس میں اناج ہے، 7 بالیاں جس میں اناج ہے وہ جھکنا چاہیے، اینٹلے کھڑی، 7 بالیاں جس میں اناج نہیں وہ اینٹنا چاہیے، وہ جھکلے پڑی۔ سمجھ میں نہیں آیا بادشاہ، کئی لوگوں کو تعبیر پوچھا، کون بھی ڈھنگ سے نہیں بتایا۔ یہ ساقی کو یاد آ گیا، ارے خواب کی تعبیر بتانے والا قید خانے میں ایک بہترین آدمی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بڑا انصاف پسند، بڑا اچھا آدمی، وہ جیسی تعبیر میری کیا تھا ویسا میری لائف میں صحیح تو گزرا ہے بادشاہ، وہ تمہاری تعبیر کر سکتا، بلاؤ میں نہیں آتا۔ یوسف علیہ السلام بولے میں نہیں آتا، جب تک میرا فیصلہ نہیں کرتے میں نہیں آتا۔ فیصلہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو بے قصور بتایا گیا۔ یوسف علیہ السلام آئے اور تعبیر بتائے، اے بادشاہ آج سے لگاتار 7 سال تک خوب بارشیں آئیں گی، موسم میں خوب پھل پھلاریاں اگیں گی، لیکن 7 سال کے بعد خوب قحط سالی آئے گی، لگاتار 7 سال قحط سالی پڑے گی۔ کیسا کریں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، میں اس کا نگہبان ہوں، اللہ مجھے اس کا علم دیا، مجھے اس کا سرپرست بنا دو، میں اناج کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ اپنا عزیز بنا لیا، اپنا مشیر بنا لیا، اور اس طرح 7 سال کے اناج کو اسٹور کر کے 7 سال قحط سالی میں یوسف علیہ السلام نے اناج کو تقسیم کیا۔ کس طرح بھائی آئے، اس میں سے اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام پہچانتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا اور بھی ایک بھائی ہے، کوئی بھائی ہے؟ ہاں ایک بنیامین ہے، اسے بھی ساتھ لے کر آؤ۔ سگے بھائی، ایک ماں کے 10 بچے اور ایک ماں کے 2 بچے، 2 جو سگے بچے تھے یوسف علیہ السلام بنیامین، ایک ماں کے سگے بچے اور ایک ماں کے 10 بچے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بنیامین کو بھی لانا، ڈبل راشن ملے گا، لے کر آئے۔ اتفاق سے وہ ناپنے کا پیالہ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر بنیامین کے اس میں رکھ کر جب جا رہے تھے تو پکار کر بولے کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا۔ آئے، جب نکالے بنیامین کے بوریے سے نکلا تو بھائی بولے اس کا بھائی یوسف بھی ایسا چورا تھا۔ کس کے سامنے بول رہی؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہی، اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہی چور تھا کہ بنیامین بھی چور نکلا۔ اچھا، جو چوری کرے گا بادشاہ کا اسے 1 سال بادشاہ کے پاس رہنا پڑے گا۔ نہیں اسے نہ کو لیو، میرے باپ بوڑھے پہلے یوسف کے غم میں رو رو کو آنکھیں چلے گئی، وہ ان کا خاص بیٹا ہے، ان کو نہ کو لیو، ورنہ ہمارے ابا کیا بولیں گے۔ چاہے تو یہ 10 بھائیوں میں سے کسے لیتے لے لو، اسے چھوڑ ڈالو، نہیں، جو جرم کرے انہیں سزا بھگتنا، دوسرے کو نہیں۔ بھیج دیں، بڑا بیٹا نہیں گیا، میں کیا کہ تو جواب دینا ابا کو، میں نہیں آتا، میں یہاں کرتا ہوں، تو میں جاتی گا، جاؤ گا تو چلے گئے، 9 بھائی چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو جب پتا چلا میرے 3 بیٹے، ایک تو یوسف کا غم، دوسرا بنیامین بھی چلا گیا، بڑا بیٹا بھی چلا گیا، تو 3 بیٹوں کے غم میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قالت اللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے گا یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے گا۔ قال، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے کہ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔
پھر کہنے لگے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بولے. پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی آئے، بولنے لگے کہ ہمارے ابا بہت نڈھال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ابا پر رحم کیجئے، یہ ہمارے ابا کا لیٹر ہے، آپ ہم کو اناج دے دیجئے اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے. یعقوب علیہ السلام اپنی خمیص، یوسف علیہ السلام خمیص اتار کر دیتے، کہتے ہیں کہ یہ خمیص لے جا کر آپ کے ابا کے آنکھوں پر ڈالنا، چہرے پر، سر پر، آپ کے والد کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. پھر اپنے پورے گھرانے کو لے کر مصر آ جانا. کنعان سے یہ مصر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے. جیسے بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے جسے بچپن میں ہم نے حسد کے مارے مرنے کی خاطر کنویں میں چھوڑ دیا تھا، سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو روتے ہوئے، اپنی نگاہیں نیچے ڈالے ہوئے بے حس ہو کر کھڑ جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے ہم کیسے مجرم بن کر آج کھڑے ہو گئے. یا حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم کو کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی نہیں کچھ پوچھے گا، میں نے تم کو معاف کر دیا، میرے سچے دل سے معاف کر دیا. یہ جملہ سننا تھا. یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور ان کے 11 بھائی فوراً یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے. اس زمانے میں کسی انسان کا تعظیم سجدہ کرنا جائز تھا، اسی لیے سجدے میں گر پڑتے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کو جوانی میں پورا کر کے بتاتا ہے. جیسے وہ دیکھے تھے، کہے تھے یوسف علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج، ایک چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے اس خواب کو کسی سے ذکر نہ کرنا. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ذکر نہ کرنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ خواب بولے تو کیا ہوتے؟ اچھے خواب کیا، برے خواب کیا، اچھے خوابوں کی کیا حیثیت ہے، برے خوابوں کے اسلام میں کیا کیفیت ہے، انشاءاللہ کسی ایک موقع پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور وہ پامپلیٹ بھی آپ کے سامنے تقسیم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے تفسیر میں سوالات یہ ہیں کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے کیا کیا کام ہیں. نفس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے کیا کیا کام ہیں. بول سکتی ہیں آپ؟ بولیے. نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. جی. نفس امارہ وہ ہے جو گناہ کرانے والی ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو گناہ کرنے پر شرم، نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے پر شکر، نیکی کرنے پر، نیکی کرانے پر خوشی کا اظہار کرتا. کون سا نفس ہے؟ مطمئنہ. نفس مطمئنہ. نفس لوامہ، نفس لوامہ یہ گناہ کرنے پر شرم، گناہ کرنے پر ملامت کرنے والا، شرمندگی اور ملامت کرنے والا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. لو شکراً، بارک. عورت اسلام میں سب کچھ کر سکتی، چند چیزاں نہیں کر سکتی. اچھا نکلے چھوڑی، ماشاء اللہ. جی جی جی، عورت سب کچھ کر سکتی، چند چیزاں نہیں کر سکتی. کون بول سکتی؟ بول سکتی بیٹے، بولو. کیا نام تمہارا؟ ہاں؟ مسعود. بولو. عورت اسلام میں نبوت نہیں کر سکتی. نمبر 2، حکومت نہیں کر سکتی. نمبر 3، خلافت.
خلافت نہیں کر سکتی. نمبر 4 خسارت کہے گا کہ لکھ لینا بیٹے. خلافت نہیں کر سکتی, ولایت نہیں کر سکتی, اور ڈائریکٹ لاسٹ کو اڑ گئے تمہیں, بیچ کے 3 نہیں بولے ابھی. ہاں گواہی نہیں دے سکتی, اور بولو. حکومت, ولایت, خضاوت, ولایت, شہادت, جنازے کو خواندہ نہیں دے سکتی. کیا نام تمہارا؟ مسعود. لیو, شکریہ, بارک اللہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آخری سوال آج کی تفسیر کا, نظریں بد لگی تو کیا کیا کرنا, کون کون سی دعائیں پڑھنا. لاسٹ سوال. سب دعائیں یاد ہے؟ یاد ہے؟ معلوم ہے کیا کیا کرنا؟ ہاں ٹھہرو, ایک بچے پوچھ تو نہیں بولے, تمہیں بولو گے. بول بیٹے, کیا نام تمہارا؟ کعب. ہاں کعب. کعب, ماشاء اللہ. نظر لگی تو کیا کرنا؟ بولو. گھرلے کھڑنا. چپ کے ہاتھ اٹھاتے نا بیٹے. کون بول سکتی؟ تمہیں بول سکتی, چلو بولو. کیا نام تمہارا؟ کاشا. اکاشا, ماشاء اللہ, زبردست نام. آیت الکرسی. ایت الکرسی پڑھ کو دم کر کو گھر کو پاؤڈر لگا لے, گلا لے جانا. سورۃ الاخلاص, سورۃ الناس, سورۃ الناس پڑھنا, سورۃ الفلق. سورہ فلق پڑھ کو گھر کو بلا لے جانا. یہ کب لگنے سے پہلے, نہیں لگنے کے بعد بھی اچھی بات. اگر نظر لگ گئی, بچہ بیمار پڑ گیا, جلاوا شروع ہو گئے, کیا کرنا؟ پانی لے کو وضو کرنا. وضو کون کرنا؟ نظر لگائے. لگائے والے, ماشاء اللہ. وہ پانی لے گیا کو نظر لگے. نگر لگے سالوں کو ڈالنا. خالی منہ کو ڈالنا کہ وکاریا کر کو دینا کہ پانی؟ خالی منہ کو ڈال کو پانی دینا. ماشاء اللہ. آؤ بیٹے, تمہارا ابا کا نام کیا ہے؟ سید عبد الغفور. اور بھی چند دعائیں ہیں, جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا, اور بھی چند دعائیں. وہ دعائیں میں نہیں بولے. اللہم عذب حرہا و بردہا و مرزہا وعیذک بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہم من کل عین لامہ. یہ دعائیں پڑھنا. جزاک اللہ خیر, بارک